وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکہ میں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور فردن اور پرسنلی مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کیے تھے، اور آخر میں ان باتوں کو رکھے تھے کہ یثرب سے آئے ہوئے 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں. اس طرح سے ہم نے آپ کو آخر میں یہ بتایا کہ مدینہ میں جا کر کے یثرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا پھیل گیا. یوں کہہ لیجئے کہ اسلام آہستہ آہستہ مدینہ میں پھیلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ایک بڑی ہی اہم واقعہ ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج واقع ہوا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب واقع ہوئی تھی؟ اس سال کے سلسلے میں بہت اسراء اور معراج واقع ہوا تھا، اور اسی طرح سے کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نبوی کو، یعنی آپ جب 5 نبوت کو نبی بنائے گئے تب یہ اسراء اور معراج واقع ہوا تھا. اسی طرح سے کسی نے کہا کہ 10 نبوی کو 27 رجب میں یہ واقعہ پیش ہوا تھا، اور کسی نے کہا کہ 12 نبوی رمضان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش ہوا تھا، اور اہل سیرت میں سے کسی نے کہا کہ 13 نبوی محرم کے مہینے میں، اور کسی نے کہا کہ 13 نبوی ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہوا تھا. لیکن یہ جو 3 کے پہلے اقوال ہیں، اس سلسلے میں اہل سیر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 10 نبوی کو ہوا، اور اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج واقع ہوئے یہ آپ کی زوجہ محترمہ کے انتقال کے بعد ہوئے. یعنی یہ معلوم ہوا کہ 3 اقوال جو 10 نبوت کے بعد کے اقوال ہیں اور باتیں ہیں کہ انہی کسی سال میں واقع ہوئے تھے، تو انہی میں سے کسی ایک سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہوئے تھے. آئیے ذرا ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج واقع ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جسم سمیت ایک براق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے جایا گیا. بیت المقدس کے تعلق سے ایک بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی وہاں کے جو مسلمان ہیں، فلسطین کے جو مسلمان ہیں، ان پر کافی زیادہ ظلم ہو رہا ہے. تو سب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العالمین ان ظالموں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین لگا دیں، اور جو مظلوم ہے فلسطین کے جو مسلمان ہیں، یا اللہ تو ان پر غیبی مدد عطا فرما. ہم کم از کم دعا تو ان کے لیے کر سکتے ہیں، تو ان مسلمانوں کے لیے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ان پر غیبی مدد فرمائے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں پر انبیاء کرام موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کرام کی امامت کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھیں. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے کر کے گئے، اور پہلے آسمان تک جب پہنچے وہاں دستک دیے دروازے کو کھولوایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا.
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، اور ان کے بعد جب تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام ملے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ملے، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے، اور اسی طرح سے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے۔ چھٹے آسمان پر جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ کے ملاقات کے بعد رو رہے تھے، اور اس وجہ سے رو رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بعد نبی بنائے گئے ہیں، اور آپ کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہے جبکہ ہماری امت کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اپنی امت کے تئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس لے کر کے گئے، اور اللہ رب العالمین سے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کی دوری رہ گئی تھی یا اس سے بھی کم دوری رہ گئی تھی، اتنے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہو گئے۔ اب اللہ رب العالمین کو جو منظور تھا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ یہ حکم دیا گیا کہ 50 وقت کی نمازیں آپ کی امت پر فرض ہے، وہ ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 اوقات کے نماز کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا حکم دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ملا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 50 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنی تعداد کو نہیں جھیل پائے گی اور اتنی تعداد میں نماز ادا نہیں کر پائے گی، جائیے اللہ رب العالمین سے کچھ کم کرائیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا جایا جائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، چلیے اللہ رب العالمین کے پاس۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ رب العالمین کے حضور میں جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العالمین سے تخفیف کراتے ہیں، کچھ کم کراتے ہیں، تو 10 وقت کی نماز کو اللہ رب العالمین کم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہتے کہ 10 وقت کی نمازیں کم ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بھیجتے کہ جائیے پھر سے کم کرائیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھتے رہے اور اس طرح سے نماز کو کم کراتے رہے، یہاں تک کہ جب 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ جائیے اب اور کم کرا کر کے آئیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ہماری امت کر گزریں گے اور اس کو ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسراء اور معراج سے واپس لوٹتے ہیں۔ جب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں سب سے پہلے مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے جایا گیا اور وہاں سے 7 آسمان کا سیر کرایا گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس کی دوری بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ دوری آپ نے ایک ہی رات میں طے کر لی، اور وہ بھی 7 آسمان کی دوری بھی آپ نے طے کر لی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اچھا آپ گئے ہیں، اگر اتنی دور کی بات تو نہیں ہے، اگر آپ مسجد حرام سے بیت المقدس تک گئے ہیں تو آپ ذرا بتلائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے، بیت المقدس کیسا ہے؟ تو مشرکین مکہ نے جب یہ سوال کیا، اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا کہ اس طرح سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ جس طرح سے اگر ہم یہ کہنا چاہیں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سے ہم لوگ LCD میں کچھ دیکھتے ہیں اور ساری چیزیں ہمیں وہاں پر دکھائی دیتی ہیں، کسی بھی جگہ کو لے لیجئے، کسی بھی جگہ کو آپ چن لیجئے اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کل LCD میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا اور سامنے کر دیا. اور یہ جو مشرکین مکہ پوچھ رہے تھے کہ ان کا دروازہ کیسا ہے، ان کی کھڑکی کیسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے، کھڑکی اور کھمبے سب کو سیم ٹو سیم ویسے ہی بتائیں جس طرح سے بیت المقدس ہے. اس کے بعد یہ ساری نشانیاں ہونے کے باوجود بھی ان مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ باتیں آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اقرار کیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. کس نے کہا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ ہو سکتا ہے، وہ صادق ہیں. اور اسی وقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پی لیے اور شراب کو نہیں پیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی وہاں چاک کیا گیا تھا اور آپ کو جنت اور جہنم بھی دکھائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے برے اعمال دکھائے گئے، برے لوگ دکھائے گئے. ذرا اس کو بھی غور سے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کے مال کھانے والے لوگوں کو دکھایا گیا. یتیم کے مال کھانے والے لوگوں کو دکھایا گیا کہ وہ لوگ پتھر کے ٹکڑے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. یتیم کا مال کھانا بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خور دکھائے گئے. ایسے لوگ جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے ہیں. سود کھانا ان کی جو قباحتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سود خور کو کہا کہ تم ایسے کو گویا کہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے والے ہو، گویا کہ اللہ رب العالمین سے تم جنگ کرنے والے. اللہ رب العالمین سے جنگ کی کیا بات ہے؟ اگر ایک بات میں مخالفت کر لی جائے کہ اللہ رب العالمین کی ایک بات سے مخالفت کر لی جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس بات کو نہیں مانیں گے اور ایسا کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو وہ کن فیکون، صرف کن کہہ دے تو وہ شخص ملیا میٹ ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین سے جنگ کی کیا بات ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ ہم سے وہ لڑائی کرنے والے ہیں، تو اتنا بھاری جرم ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر زناکار لوگوں کو بھی دکھائے گئے. تو ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر آسمان میں دکھائے. یہ اسرا اور معراج جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بھی حکمت بیان کی ہے. وہ اگر آپ سورہ اسرا کو پڑھیں گے تو ایک آیت میں سورہ اسرا اور معراج کے تعلق سے ایک آیت رکھیں گے، اور اس کے بعد یہود کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتائے گا. ایک آیت اسرا کے تعلق سے بیان کرنے کے بعد سورہ اسرا نام رکھا اللہ رب العالمین نے، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں یہود کے تعلق سے بیان کیے ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتانا چاہا کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے ابھی تک لیڈرشپ دیے ہوئے تھے، بہت زیادہ طاقت انہیں اللہ رب العالمین نے عطا کیے تھے، اللہ رب العالمین میں بہت زیادہ قوتیں انہیں عطا کیے تھے، بہت زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے دیے ہوئے تھے. کہا کہ ان کے جرموں کی وجہ سے اب ان نعمتوں کو چھین کر کے اور لیڈرشپ کو اللہ رب العالمین نے چھین کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کر رہے تھے اللہ رب العالمین کہ اس کے بعد جو ظلم و ستم آپ نے سہے ہیں، اب آپ کو ایسی سرزمین ملے گی جہاں پر آپ حکومت کریں گے اور جہاں پر آپ کی سرداری ہوگی. اور یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے جا رہے تھے وہ مدینہ کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین کر رہے تھے، جہاں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے مدینہ ہجرت کر کے وہاں پر تمام تر سکون کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد عطا فرما، یا اللہ تو ان پر غیبی مدد عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.